اگر کوئی شخص ساری زندگی کوئی ایک نفلی عبادت نہ کرے، فرائض اور واجبات پر اکتفا کرے، سنتوں پر اکتفا کرے، اور ایک بھی نفلی نماز زندگی بھر نہ پڑھے، نہ کوئی نفلی صدقہ دے، لیکن واجبات اور فرائض ادا کرتا رہے، لیکن ساتھ ساتھ گناہ اس سے کبھی صادر نہ ہو، تو باوجود کہ اس نے نفلی نماز نہیں پڑھی، نوافل ادا نہیں کیے، اس کے باوجود انشاءاللہ سیدھا جنت میں جائے گا، کیونکہ گناہ نہیں ہوا اسے۔ اور ایک آدمی نفلی عبادتیں خوب کرتا رہے اور ساتھ ساتھ گناہ بھی کرتا رہے، تو نفع ٹوٹا برابر ہوتا چلا جائے گا، اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ وہ سیدھا جنت میں جائے گا۔ لہذا معلوم ہوا کہ گناہ سے احتراز، گناہوں سے بچنا، گناہوں کا اہتمام کرنا، گناہوں سے بچنے کا، یہ نوافل سے زیادہ ضروری ہے۔ عام طور سے ہمارے دور میں جو فتنے ہیں گناہوں کے، ان میں نگاہ کا فتنہ سب سے زیادہ اشد ہے، اور گھر گھر پھیلا ہوا ہے۔ ایک ایک شخص اس فتنے کا شکار ہے۔ پہلے نگاہ کے غلط استعمال کرنے کے لیے کچھ کرنا پڑتا تھا، کہیں باہر جانا پڑتا تھا، کسی کو سنیما دیکھنے کا شوق تھا تو سنیما گھر میں تو ملتا نہیں تھا، لائن لگا کے ٹکٹ لے کے جاتا تھا۔ اب نہ لائن لگانے کی ضرورت، نہ ٹکٹ دینے کی ضرورت، نہ گھر سے نکلنے کی ضرورت، موبائل میں سب کچھ موجود ہے۔ لہذا یہ فتنہ شدید سے شدید تر ہوتا جا رہا ہے، اور خوب سمجھ لیجئے، اللہ تعالیٰ مجھے بھی سمجھ عطا فرمائے، آپ حضرات کو بھی عطا فرمائے، کہ نگاہ کا غلط استعمال جو ہے وہ نور ایمان کو سلب کر لیتا ہے۔ اللہ بچائے۔ ایمان کا ایک نور ہوتا ہے، عمل صالح کا ایک نور ہوتا ہے، اللہ جل جلالہ کے قرب کا ایک نور ہوتا ہے، اور نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی ہے اس نور کی۔ صبح کو فجر کی نماز کو جاتے ہوئے جو آپ دعا فرماتے تھے وہ اللہم اجعل فی قلبی نورا وفی بصری نورا وفی سمعی نورا وفی لسانی نورا وعن یمینی نورا وعن شمالی نورا ومن فوقی نورا ومن تحتی نورا، کوئی چیز چھوڑی نہیں جس میں نور نہ مانگا ہو۔ یا اللہ مجھے میرے دل میں نور دے دے، میرے آنکھوں میں نور دے دے، مجھے میرے کانوں میں نور دے دے، میرے بصر میں نور دے دے، میرے دائیں نور دے دے، میرے بائیں نور دے دے، میرے آگے نور دے دے، میرے پیچھے نور دے دے، میرے اوپر نور دے دے، میرے نیچے نور دے دے، میری زبان میں نور دے دے، اور نور میرا بڑھاتے ہی چلے جائیے، وَعَظِمْ لِي نُورًا، اور یہاں تک کہ یہ کہہ رہی ہے وَاجْعَلْنِي نُورًا، مجھے ہی نور بنا دیجئے۔ کیا ہے یہ نور مانگ رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ کاہے کا نور؟ ایمان کا نور، تصدیق کا نور، قرب الہی کا نور، تعلق مع اللہ کا نور۔ یہ نور ایمان کے اندر، ہر صاحب ایمان کے اندر ہونا چاہیے، اس لیے صبح صبح رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا مانگتے ہیں کہ مجھے دے دیجیے۔ اب یہ نور جو ہے نا، یہ تو گناہ کے ساتھ جمع نہیں ہوتا۔ گناہ بھی کرتا رہے آدمی اور نور بھی ملتا رہے ایمان کا، یہ مشکل ہے۔ حضرت امام شافعی کا کہ شعر مشہور ہے کہ کسی نے، شاگرد نے کسی استاد سے کہا، خود امام شافعی نے اپنے استاد بکی ابن جراح رحمۃ اللہ علیہ سے، امام شافعی کے استاد ہیں بکی ابن جراح، اور وہ امام ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں، تو ان سے کہا کہ مجھے کچھ حافظے کی تقویت کا کوئی ذریعہ بتا دیجئے، کیونکہ
مجھے بہت سی باتیں پڑھتا ہوں یاد نہیں رہتی. تو کہتے ہیں خود امام شافعی شعر میں کہ شکوت الی بقیع سوء حفظی فاوصانی الی ترک المعاصی. جب میں نے کہا میرا حافظہ کمزور ہے تو حضرت بقیع نے جواب میں کہا کہ گناہ چھوڑ دو تو حافظہ کبھی ہو جائے گا. کیوں؟ فإن العلم نور من الہ ونور اللہ لا یعطی لعاصی. کیونکہ علم جو ہے یہ اللہ کی طرف سے ایک نور ہے اور یہ اللہ کا نور کسی نافرمان کو نہیں دیا جاتا. تو معلوم ہوا کہ گناہ جو ہے وہ انسان کے دل سے ایمان کے نور کو سلب کر لیتا ہے. اب کیا مطلب ہے اس نور کے سلب کرنے کا؟ اس کی تفصیل میں جائیں تو لمبی چوڑی تقریر کی ضرورت ہوگی، لیکن مختصر بات یہ ہے کہ جب ایمان کا نور قلب میں پیدا ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہم سب کو عطا فرما دے، تو پھر انسان جو ہے وہ اس کا خود طبعی میلان وہ طاعات کی طرف ہوتا ہے، عبادات کی طرف ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کے احکام کی تعمیل کی طرف ہوتا ہے، اور گناہوں کی طرف جو رغبت ہے وہ کم ہوتی چلی جاتی ہے. جتنا جتنا ایمان کا نور بڑھے گا اتنا ہی گناہوں سے نفرت پیدا ہوتی جا رہی ہے. شروع میں آدمی بتکلف نگاہ گناہ چھوڑتا ہے، دل چاہ رہا ہے، دل مچل رہا ہے، دل کی خواہش ہے، تقاضا ہے کہ یہ گناہ کر لوں، لیکن پھر وہ زبردستی اپنے اوپر زبردستی کر کے اور اپنے نفس کے خواہش کو کچل کر بچ جاتا ہے. تو جو اپنی خواہشوں کو کچل کر بچتا رہے گا اتنا ہی ایمان کا نور بڑھتا رہے گا. پھر ایک مرحلہ ایسا آ جائے گا کہ گناہوں سے نفرت ہی ہو جائے گی. یہ مانگ رہے ہیں سرکار دو عالم کہ یا اللہ مجھے یہ نور عطا فرما دے. اب وہ ان کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تو بذات خود نور تھے. لقد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین. سراپا نور ہی نور تھے. اللہ تعالیٰ نے ان کو سراپا نور بنایا تھا. لیکن کیوں مانگ رہے ہیں؟ تاکہ اپنی امت کے لوگوں پر شفقت فرما کر امت کے لوگوں کو سکھائیں کہ خدا کے بندو یہ چیز مانگنے کی ہے. نور مانگو اللہ تعالیٰ سے، اور اس نور کا تقاضا کا نتیجہ یہ ہوگا کہ انشاءاللہ گناہوں سے حفاظت بھی ہوگی. گناہوں کی گناہوں سے بچنے سے نور پیدا ہوتا ہے، اور جب نور پیدا ہوتا ہے تو آپ مزید گناہوں سے بچنے کی ہمت پیدا ہوتی ہے. مزید ہمت ہوتی ہے تو مزید نور آتا ہے. یہ ایک تسلسل ہے جو بندے کو ساری زندگی جس کو حاصل کرنے کی فکر کرنی چاہیے. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ نگاہ کے غلط استعمال سے کیا ہوتا ہے کہ یہ نور ایمان جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمایا بندے کو، اس سے محرومی ہو جاتی. یہ آنکھ کا نور ہے نا جس سے دیکھ رہے ہو، یہ آنکھ ہی کا تو نور ہے نا. کس کا عطا کیا ہوا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے سوا کون ہے جس نے یہ دے دیا ہو؟ مفت دے دیا، بے مانگے دے دیا، کوئی قیمت وصول نہیں کی. ساری زندگی تم اس کو استعمال کر رہے ہو، اور اتنی نازک مشین دے دی ہے کہ اس کے کل پرزوں کا اور اس کے رگ پٹھوں کا کسی کو پتہ نہیں ہے. ایک ہمارے دوست ہیں جو اللہ تعالیٰ ان کو شفائے کامل عطا فرمائے، وہ آج کل بیمار ہیں، آنکھوں کے امراض کے اسپیشلسٹ ہیں. انہوں نے مجھے بتایا کہ صرف آنکھ کے اندر 11 قسم کے اسپیشلائزیشن ہے. اس چھوٹی سی آنکھ کے اندر جو کائنات بنائی ہے اللہ تعالیٰ نے،
اس کائنات کے جو اب تک 11 قسم کے مختلف لوگ ہوتے ہیں، جو کوئی ایک چیز کا اسپیشلسٹ ہے، کوئی دوسری چیز کا اسپیشلسٹ ہے، کوئی تیسری چیز کا اسپیشلسٹ ہے، 11 قسم کے اسپیشلسٹ ہوتے ہیں. اور جب ذرا سی کوئی کھٹک ہو جائے آنکھ میں، کوئی تنکا پڑ جائے، پھر دیکھو کیا بے چینی ہوتی ہے. اگر بینائی خدا نہ کرے کسی وقت اس میں کمی آ جائے تو انسان ساری دنیا کی دولت لٹانے کو تیار ہو جاتا ہے کہ یہ میں لٹا دوں لیکن میری یہ بینائی واپس آ جائے. بے مانگے مفت دے رکھی ہے اللہ تعالیٰ نے ساری زندگی، پیدائش سے لے کر مرتے دم تک یہ چل رہی ہے. تو اس کائنات کو، آنکھ کی اس کائنات کو اگر گناہ سے آلودہ کرو گے، اللہ کی دی ہوئی اس مشین کو اللہ تعالیٰ کی معصیت سے آلودہ کرو گے، تو اس کا چاہے تمہاری بینائی سلب نہ ہو، لیکن جو اس کے اندر اللہ نے نور ایمان رکھا ہے وہ سلب ہوتا جائے گا. جب وہ سلب ہو جاتا ہے تو اللہ بچائے انسان کی مت الٹ جاتی ہے. وہ برے کو اچھا اور اچھے کو برا سمجھنے لگتا ہے. گناہ کی ایک خاصیت یہ ہے، خوب یاد رکھنے چاہیے، اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے. گناہ کی ایک خاصیت یہ ہے کہ انسان کی عقل خراب ہو جاتی ہے اور وہ غلط کو صحیح اور صحیح کو غلط سمجھنے لگتا ہے، اچھے کو برا، برے کو اچھا سمجھنے لگتا ہے. اسی لیے قرآن کریم میں فرمایا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا. اگر اللہ سے ڈرو گے، اللہ سے ڈرنے کے معنی کیا ہے کہ اللہ کے احکام پر عمل کرو گے، اللہ نے جن گناہوں سے بچنے کی تلقین فرمائی ہے ان سے بچو گے، تو یجعل لکم فرقانا، اللہ تعالیٰ تمہیں حق و باطل میں فرق کرنے کا معیار عطا فرما دیں گے، عقل صحیح کر دیں گے تمہاری. اللہ بچائے جب عقل الٹتی ہے تو کوئی انتہا نہیں ہے اس کی. آپ لوگ سب جانتے ہیں کہ وہ لوگ جنہوں نے چاند پر سیارے اڑا دیے، چاند تک اپنی مشین پہنچا دی، جو مریخ کا شکار کرنے کی فکر میں ہے، جنہوں نے ایسی ایجادات کر دی کہ عقل حیران ہو جاتی ہے، دنگ ہو جاتی ہے. کمپیوٹر نے کیا انقلاب برپا کر دیا، آرٹیفیشل انٹیلیجنس پیدا کر دی، کیا کچھ کر دیا. لیکن یہ سب کرنے کے باوجود، یہ ساری ذہانتوں کے باوجود جب معاملہ آتا ہے جنسی تعلقات کا تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ بھیڑیے اور گدھ اور بدترین درندے بھی ان سے بہتر ہیں، ہے کہ نہیں؟ اور وہ اس کے لیے دلائل پیش ہو رہے ہیں، اس کے لیے عقلی دلائل پیش کیے جا رہے ہیں، اس کا فلسفہ بیان کیا جا رہا ہے، ساری دنیا میں اس کی تشہیر کی جا رہی ہے، ہم جنس پرستی کی. کیا ہوا؟ یہ ہوا کہ عقل خراب ہو گئی، مت الٹ گئی. کیوں الٹ گئی؟ اس لیے کہ جب فسق و فجور میں بڑھتا چلا گیا تو اللہ نے چل تو بھی دیکھ، تو کتے بلی سے زیادہ تیری حماقت اور تیری بے عقلی کتے بلی سے زیادہ ہو جائے گی. تو گناہ جو ہے وہ جہاں گناہ عذاب کا اللہ بچائے مستوجب ہوتا ہے، وہاں اس کی ایک خاصیت یہ ہے کہ مت الٹی کر دیتا ہے. وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ، جسے اللہ گمراہ کر دے اس کو کوئی ہدایت نہیں دے سکتا. تو اللہ تعالیٰ زبردستی ظلمن تو گمراہ نہیں کرتا کسی کو. اللہ تعالیٰ تو ہدایت کا پیغام دیتا ہے، ہدایت کے راستے بتاتا ہے، گمراہ تو نہیں کرتا. گمراہ کرنے اللہ تعالیٰ کو شوق نہیں ہے گمراہ کرنے کا. ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، اللہ تعالیٰ خود کہتا ہے تمہیں عذاب دے کے میں کیا کروں گا اگر تم شکر گزار بنو اور ایمان کے تقاضوں پر عمل کرو. تو اللہ جل جلالہ نہیں چاہتے کہ تم گمراہی کے گڑھوں میں جا کے گرو،
لیکن جب تم خود وہ راستہ اختیار کر لیتے ہو گناہوں کا، معصیتوں کا، اور اللہ کا خوف تمہارے دل سے مٹا دیتے ہو، یہ احساس مٹا دیتے ہو کہ میرا اللہ مجھے ہر وقت دیکھ رہا ہے، تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ تم خود گمراہی کے گڑھوں میں جا کے گر جاتے ہو۔